کہ سوال آپ کا یہ تھا کہ بعض لوگوں نے کہا 16 گھنٹے کا روزہ یا 18 گھنٹے کا. جی وہ جی مسئلہ صحیح ہے، کیونکہ اسلام جی کبھی بھی آپ کو ایسی آپ پر حکم لاگو نہیں کرتا جس سے آپ کو جسمانی نقصان ہو. روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ روزہ صحت کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی صحت جی سومو و تصحو. اور جہاں پر یہ صحت کو بگاڑ رہا ہو تو روزہ وہاں رک جاتا ہے. بیمار کے لیے اس لیے جی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی جی بنیاد پر آیت اللہ مکارم شرازی نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بٹھائی جی کہ آپ وہ ڈاکٹر چیک کریں کہ کتنے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ انسان کچھ کھائے پیے بغیر رہے اور اس کا بدن سکادے ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ 17 گھنٹے کے بعد اگر مزید آپ آگے بڑھیں گے کھانے پینے کے بغیر تو آپ کے بدن کو نقصان ہو سکتا ہے، سکادے ہو سکتا ہے آپ کا بدن. انہوں نے اس بنیاد پر یہ حکم لگایا کہ ان ممالک میں جہاں پر جو ہے وہ 16 گھنٹے سے زیادہ روزہ ہے وہ لوگ 16 گھنٹے پر روزہ اپنا افطار کر سکتے ہیں. اپنے لیے ایک معیار مقرر کر لیں، سحری ہمارے ساتھ کھائیں، 16 گھنٹے کے بعد روزہ افطار کر دیں، اور یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم اس طرح حل نہیں کرتے بلکہ اس کا حل مکہ اور مدینہ ہے، مکہ ہے، کہ آپ جو ہے آپ کا روزہ اگر 21 گھنٹے کا 22 گھنٹے کا ہے تو آپ اس 21-22 گھنٹے کے روزے کو نہ رکھیں، بلکہ کیا کریں، آپ مکہ کے مطابق روزہ رکھیں اور مکہ کے مطابق افطار کر دیں. ظاہر ہے مرکز اسلام ہے، دنیا کا بھی مرکز ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پر اسلام کا آغاز وہاں سے ہوا. اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، ایک فتویٰ ہے، جس آدمی کو پسند ہے ویسا عمل کرے. لیکن جو مشہور و معروف مجتہدین ہیں، مثلا آیت اللہ خامنائی ہیں، آیت اللہ سستانی، انہوں نے احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ کہا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ پورا روزہ رکھیں، جو نہیں رکھ سکتے تو وہ کیا کریں کہ روزہ نہ رکھیں، سردیوں میں رکھیں. یہ انہوں نے حال پیش کیا ہے. مجتہد کا اور فتویٰ دینا، اجتہاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نئے آنے والے مسائل کو حل کریں. اس میں جو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. بلکہ کئی لوگ ایسے آئے جنہوں نے پوچھا ہم سے کہ ہم اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں کہ آپ 16 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کہا آپ مولانا صاحب، میں نے کہا میں پورا رکھوں گا، میں جو ہے وہ پورا رکھوں گا. لیکن یہ آپ کیونکہ مغلط کی تقلید کر رہے ہیں اس مجتہد کی تو آپ کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے قبلہ جیسے ابھی تازہ ایران میں زلزلہ ہے، 20 دن کے بعد لوگ زندہ نکلے ہیں، بھوکے پیاسے بھی نکلے ہیں. یعنی جو نہیں رکھنا، جس کی صحت نہیں وہ نہ رکھے. لیکن یہ اللہ کا قانون کیسے ہم تبدیل کر دیں گے؟ ایک عالم دین ہے مجتہد، وہ کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ سوال جو نا ہیں. نہیں، دماغ سے جا نہیں رہا. یعنی کہ جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو بہت اچھا سوال ہے، مجھے جی خوشی ہوتی ہے آپ سے سوال کرتے. جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی. کہ آپ کھڑے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو زبردستی ہم نے کھڑا کرا کے نماز پڑھانا ہے یا آپ نے بیٹھ کر پڑھنی؟ تو قبلہ ٹھیک ہے، وہ تو سی چیزیں کے ساتھ وہ وہ تو حکم روزے میں کسی تو ایسے ہی معافی ہے نا جیسے وہ صحت نہیں ہے تو. نہیں. ایک آدمی ایک دفعہ ایک ظاہری آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایک دفعہ اندرونی تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر نے ثابت کر دی ہے، یہ تھنٹک بات ہو گئی ہے کہ 17 گھنٹے سے زیادہ آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں گے تو آپ کا بدن ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. جب قبلہ معذرت کے ساتھ ڈاکٹر کے اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکرا نہ رہے ہوں، یہ بھی تو سوچنا ہے نا ہم. نہیں سنیں، یعنی کہ ایک عقل کے نہیں، ساتھ چیزیں ہیں. یہ یعنی کہ آپ کا، میں آپ کا یعنی جواب دیتا ہوں. کائنات کے سارے اور قبلہ اللہ کے قانون تبدیل نہیں نہ کر سکتے. میرا سوال میں یہ ہے، جو نہیں رکھ سکتا تمہارا نہ رکھے. یعنی کہ اللہ یہ اتنے عرصے سے قانون کے قرآن نے طے کیا تو یہ کیسے تبدیل کر رہے ہیں عالم دین یا مجتہد؟ یعنی کہ یہ ایک بڑا سا مشکل جو ہے نا اس کو ماننے کو جو نا اندر سے آپ مان نہیں رہا. یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ. جی جی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جی کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے خدا کو قانون کو فالو کیا، لیکن خدا نے خود قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسع. خدا کا جو جی حکم ہے وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں ہوتا، اور جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں حکم رک جاتا ہے. نماز پڑھنی واجب ہے کھڑے ہو کر، لیکن ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا تو اس نے بیٹھ کر پڑھنی. روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن ایک آدمی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے،
اس کے جو ہے وہ بیماری تو لانی ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے، تو پھر روزہ اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے۔ خود خداوند تعالیٰ نے اپنے قانون میں گنجائش رکھی ہوئی ہے، خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے، اس کا ایک اور پہلو ہے، آپ اس طرح کہہ سکتے، تبدیلی نہیں ہے، اس کے ایک پہلو ہے۔ کس بنیاد پر جو ہے وہ بعض مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا، اور یہ آپ جان لینا، یہ مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے اس کو دنیاوی فائدہ کچھ نہیں ہوتا، کہ مثلا نہیں مغرب وہ سر ٹھیک ہے، لیکن قبلہ یعنی کہ دیکھو وہ تو معافی جو صحت نہیں ہے تو پھر تو معافی ہے نا روزے کی، یہ تو سیدھا سیدھا سمجھ آ جاتی ہے، یا بات کوئی 4 گھنٹے رکھ رہا ہے، وہ 10 گھنٹے، یہ تو سارے رکھ لیں گے، جی کوئی مشکل آپ نہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں، میں جب 8 گھنٹے کے بعد دوائی کھاتا ہوں تو میں 7 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہاتھ کھڑے یعنی کہ یہ آپ ضرور یہ جو سوال بھیج رہے ہیں نا، یہ جو قبلہ فتوی دے رہے ہیں، تو آپ ضرور یہ دینا، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو کیسے ہم تو نہیں کہہ سکتے، اگر ہم کے ساتھ ان کا رابطہ ہم ضرور گزارش کریں گے۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کا اعتراض بالکل وارد ہے، اس لیے مشہور و معروف مجتہد جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا گھنٹوں والا اور نہ ہی مکے والا، انہوں نے یہ کہا کہ روزہ رکھیں، اگر سمجھتے ہیں نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے طاقت فرسا ہے، طاقت سے باہر ہے، تو پھر کیا کریں کہ آپ روزہ سردیوں میں رکھیں، لیکن اگر رکھ سکتے ہیں تو آپ نے پورا رکھنا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک، یعنی جی یعنی بعض اس کے مطابق صبح 1:15 بجے سے رات سے لے کر کے رات کو جو ہے وہ 11:15 تک۔ یعنی یہ اور بھی سوال ہے؟ جی سوال کوئی اور کسی کا؟ جی میرا سوال ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہم مطلب یہی ٹائمنگ رکھیں گے، یہی سلسلہ صحیح چلتا رہے گا، یا پھر آپ تھوڑا سا اس کو تبدیل یہ اچھا سوال کیا آپ نے کہ ماہ رمضان میں آیا ٹائم یہی رہے گا درس کا یا اس میں چینجنگ آئے گی؟ یہ کیا خیال ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا نا 1 گھنٹہ دیر سے رکھ دیا تھا، 11 بجے رکھ لیا جی یہی ٹائم ٹھیک ہے اس کا درس کا، یا 11 بجے کر لے ماہ رمضان؟ 11 بجے ماہ رمضان میں 11 بجے کر لیتے، یہی ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا، 11 بجے کا۔ جی ٹھیک ہے جی، 11 بجے کا ٹائم رکھ، نیکسٹ جو ہے وہ کیونکہ 11 میں بجے ابھی کا ٹائم جی رمضان کے دوران۔ 11 بجے کا، اچھا۔ جی انشاءاللہ۔ میں سمجھ رہا کہ ایک قریب میں مسجد ہے، وہاں پہ تھوڑا سا اردو پڑھانے کا سلسلہ میں نے تھوڑا سا ابھی باقاعدہ طور پہ شروع تو نہیں کیا ہے، لیکن تھوڑا بہت شروع کیا ہے، وہ کتنے تو بجے؟ وہ شاید وہ 11 بجے شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں ان سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے رمضان میں انہوں نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا رد و بدل آگے کریں، کر دیں گے، جی جی تو جی میں بتا دوں گا پھر انشاءاللہ، اگر ہو سکے تو وہ اس کو بھی اگر کوپریٹ کریں۔ باقی خواتین سے بھی پوچھیں گے ان کا بھی ادا ہے کہ کیا ہے، ان کے پاس لوڈ زیادہ ہوتا ہے، ویسے جی بتا جی دیتا ہوں۔ 11 بجے کا ٹھیک رہے گا، کوئی چینجنگ ہوئی تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں گروپ میں ڈال دیں گے، اس میں 11 بجے کا ٹائم ہے انشاءاللہ، اس کے بعد رمضان کے دوران درس کا، اور نیکسٹ اس کو سیٹرڈے کو روزے اور رمضان سے متعلق جو ہے وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں بحث ہوگی انشاءاللہ، قرآن کی آیات جو روزے اور رمضان اور سے متعلق بحث کر رہی ہیں ان پر تبصرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، خاص پر طارق سائیں کو صحت سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ غفور الرحیم رحم کرنے والا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آئمہ کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، حاضرین پر رحم و کرموں کی بارش فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہر وہ کام جس پر تیری ذات ناراض ہوتی ہے اس کام سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اس کام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما جس کا تو نے حکم دیا ہے،
یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ یہ خدا حافظ۔ یہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ضرور التماس سے دعا اللہ ضرور میں